All that scratching is making me itch. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زمانہ مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کے اس انکاؤنٹر کے بارے میں بتائیں گے جس میں اس نے جوید عرف ملنگی کا انکاؤنٹر کیا۔ جوید عرف ملنگی وہ شخص تھا جس نے 50 سے زائد عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، جس نے 200 سے زائد وارداتیں کی اور ایک مرتبہ اس نے ایک حاملہ عورت کے ساتھ اس کو قتل کر کے زیادتی کی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ دوستو یہ واقعہ سن 1995 کا ہے جب عابد باکسر کی والدہ بستر مرض پر تھیں اور ڈاکٹروں کی طرف سے جواب ہو چکا تھا۔ ملک آصف جو کہ شادرہ ٹاؤن کے رہائشی تھے، انہوں نے عابد باکسر سے ملاقات کی۔ انہوں نے عابد باکسر سے کہا کہ ان کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے۔ جواب میں عابد باکسر نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹروں کی طرف سے جواب ہو چکا ہے۔ ملک آصف نے عابد باکسر سے کہا کہ اگر تم ملنگی بدمعاش کو گرفتار کر لو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے اور تمہاری امی صحت یاب ہو جائیں۔ عابد باکسر نے اس کو بطور چیلنج قبول کیا۔ عابد باکسر کو ایک انفارمیشن ملی کہ ایک صفیہ نامی عورت ہے جس کے پاس اکثر ملنگی آتا ہے۔ وہ عورت شاد باغ میں رہتی تھی۔ عابد باکسر اس کے گھر شاد باغ گیا۔ وہ عورت ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب عابد باکسر نے صفیہ سے پوچھ تاچھ شروع کی تو اس نے عابد باکسر کا مذاق اڑایا اور اس سے کہا کہ تم ملنگی کو نہیں پکڑ سکو گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو ملنگی ایک ایسا درندہ نما شخص تھا۔ اس نے ایک 8.5 ماہ کی حاملہ خاتون کے ساتھ اس کو قتل کر کے زیادتی کی تھی۔ البتہ صفیہ نے عابد باکسر کو اپنا نمبر دے دیا۔ دوستو اس وقت عابد باکسر کی عمر 25 سال تھی اور وہ اتنا مشہور نہیں تھا۔ جب عابد باکسر وہاں سے واپس آ رہا تھا تو اسی وقت اس عورت نے عابد باکسر کو کال کی اور اس کو واپس بلا لیا۔ اس عورت نے عابد باکسر سے کہا کہ اگر میں آپ کو ملنگی کے متعلق تمام انفارمیشن دوں تو کیا آپ اسے پکڑ سکیں گے؟ جواب میں عابد باکسر نے اس کو تسلی دی اور اس سے کہا کہ ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے۔ عابد باکسر نے اس عورت سے 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ عابد باکسر نے اس سے پوچھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ملنگی تمہارے گھر آئے گا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ملنگی کی 2 کلاشن کوفیں اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں جو وہ لینے ضرور آئے گا۔ عابد باکسر نے اس سے دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ آخر ملنگی کو کیوں مروانا چاہتی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اس کی ایک 12 سال کی بیٹی ہے جس پر ملنگی کی گندی نظر ہے، اس وجہ سے وہ اس کو مروانا چاہتی ہے۔ دوستو اس عورت کے گھر کے سامنے ایک ٹیلی فون لگا ہوا تھا جس پر ملنگی اکثر کال کیا کرتا تھا۔ عابد باکسر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس عورت کے گھر میں ملنگی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ملنگی ہر روز اس ٹیلی فون پر کال کرتا اور کہتا کہ آج میں آؤں گا، لیکن وہ نہیں آتا تھا۔ اسی طرح دوستو 15 سے 16 دن گزر گئے اور ملنگی روز کال کرتا اور کہتا کہ میں آؤں گا، لیکن وہ نہیں آتا تھا۔ دوستو پھر ایک دن ملنگی کی کال آئی۔ ملنگی نے صفیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج میں 2 دن کے لیے پشاور جا رہا ہوں، 2 دن بعد میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ جب صفیہ نے عابد باکسر کو یہ بات بتائی تو عابد باکسر نے صفیہ سے کہا کہ تم جلدی سے گھر میں جا کے چھپ جاؤ۔ صفیہ نے پوچھا میں کیوں چھپوں؟ تو عابد باکسر نے جواب دیا کہ آج ملنگی ضرور آئے گا۔ ابھی ان دونوں کے درمیان بحث ہو ہی رہی تھی کہ ملنگی گھر میں داخل ہو گیا۔ ملنگی کے ہاتھ میں ایک موزر تھا جس سے اس نے عابد باکسر پر فائرنگ شروع کر دی۔ عابد باکسر فائرنگ سے گیا
پھر جب عابد باکسر نے جوابی فائرنگ کی تو گولیاں ملنگی کو لگ گئیں اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ بعد میں جب بڑے پولیس آفیسر آئے تو انہوں نے عابد باکسر سے پوچھا کہ جب ملنگی نے کال کر کر کہا تھا کہ وہ پشاور جا رہا ہے تو اس کے باوجود تمہیں کیسے پتہ لگا کہ ملنگی آ جائے گا؟ تو جواب میں عابد باکسر نے کہا کہ یہ روز فون کر کر یہ بولتا تھا کہ میں آج آؤں گا، لیکن یہ نہیں آتا تھا۔ تقریباً 15 دن سے یہ روزانہ یہی کہتا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن یہ نہیں آتا تھا، لیکن آج اس نے پہلی مرتبہ بولا تھا کہ میں نہیں آؤں گا۔ دوستو، یہ عابد باکسر کی حاضر دماغی تھی جس کی وجہ سے ملنگی کا انکاؤنٹر ہو گیا۔ اس وقت ملنگی کی سر کی قیمت 5 لاکھ تھی۔ عابد باکسر نے بہت بہادری سے ملنگی کا انکاؤنٹر کیا اور وہ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کو جتنی بھی فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوئی ہیں، اور دوسرا جو انہوں نے ایسے پلیت آدمی کو قتل کیا تھا اسی کی وجہ سے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔